ایک جگہ ایک غلطی کھا جاتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک نہ تو فزکس کی کوئی کتاب ہے نہ کیمسٹری کی کوئی کتاب ہے. قرآن پاک نے تو صرف ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یا اس سے بھی بہتر الفاظ یہ ہیں کہ رب تعالیٰ ایک مسلمان سے کیا توقع رکھتا ہے کہ وہ کس ڈھب پر، کس اسلوب پر زندگی گزارے. وہ کتاب یہ بتاتی. اب قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے اندر اس نے مختلف میتھڈ استعمال کیے ہیں. وہاں عبرت کا پہلو بھی ہے کہ ہمیں عبرت کے طور پر قصے بتائے گئے ہیں کچھ. وہاں پر ہمیں انعام کی بھی وعید ہے، وہاں سزا کا بھی خوف دلایا گیا ہے. اور یہ تو ایک حصہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی ہے یہ رب تعالیٰ نے بتایا. یہ ایک حصہ ہے. اس کا جو اولین حصہ ہے، اولین اس میں وہ رب تعالیٰ کی توحید ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے مختلف. اب وہ ایکسپلین کرتے ہوئے توحید اور اس کی قدرت بہت سی چیزیں ایسی بیان ہو گئی ہیں جو آج سائنس ایکسپلین کر رہی ہے. تو اگر ہم قرآن کو اس رنگ میں لیں گے کہ یہ کوئی فزکس اور کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے جہاں ہمیں فارمولے بتائے جائیں گے کیمسٹری کے یا فزکس کی تھیوریز، آئنسٹائن کی کوئی تھیوری ہوگی، نیوٹن کی کوئی تھیوری ہوگی، لیکن بعض جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، وہ بھی اس ضمن میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ تمہارا رب ایسا ہے. جیسے ایک بہت ہی مشہور بات ہے قرآن کی جو بچہ دہراتا ہے اس کو، کہ جو بھی پلینٹس قائم ہیں دنیا میں وہ اپنی اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں، اپنے مقرر کردہ راستوں پہ حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اب یہ سائنس اس کو آج پروف کر رہی ہے. اس کو ہم اپنے مذہب، اپنے دین کو اور قرآن کو اسی رنگ میں لیں کہ وہ ہمیں اب یہ جو قرآن کی بنیادی چیز ہے وہ ہے اس کی سائنس کی بنیادی چیز ہے تحقیق. اس کی ترغیب آپ کو دی گئی ہے قرآن میں، غور و فکر کریں آپ. تو اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی قدرت کے کئی پہلو عیاں ہوں گے، ہمارے اوپر سامنے آئیں گے. اور یہ جو سائنس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ایجادات کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ہم ایجادات نہیں کر رہے ہیں. ایجاد تو یہ ہوتی کہ ایسی چیز وجود میں لے آئے جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا. ہم تو ڈسکور کر رہے ہیں چیزیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے علم میں چیزیں آتی چلی جائیں گی. تو آج اگر چیزوں کو میں نہیں جانتا تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتی کوئی چیزیں. میں لا علم ہوں ان کے وجود سے، تو میرے علم میں اضافہ ہوگا کل کو. تو سائنس پروف کرتی چلی جائے گی کہ جو باتیں قرآن میں کہی گئی تھیں وہ 100% درست تھیں، اس میں کہیں کوئی شک نہیں.